اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون فصبر ان وعد اللہ حق. آیت نمبر 77 پارہ ہے فمن اظلم، 24واں پارہ 40ویں صورت، اور آج ہم کر رہے ہیں 77 سے لے کر 81 تک، 77 سے 81 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. آئیے 77 کا ترجمہ پڑھتے ہیں. فصبر ان وعد اللہ حق. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، دیے جاؤ دعوت حق کی. یقیناً وعدہ اللہ کا برحق ہے، سچا ہے. پھر اگر دکھا دیں ہم تم کو بعض وہ عذاب جس کا وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے، یا ہم تم کو بلا لیں واپس دنیا سے، اس لیے کہ آخرکار تم کو تو پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنا کام جاری رکھو، صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں وہ عذاب جو ان لوگوں کو دیا جائے گا، اور اگر ہم تم کو واپس بلا لیں، کیونکہ تم کو آخرکار واپس ہی لوٹنا ہے، ہر زیرو کو واپس لوٹنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کام جاری و ساری رکھنے کی ہدایت کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ان احکامات کو نہیں مان رہے یا نہیں سن رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور یقیناً بھیجے رسول ہم نے تم سے پہلے، کچھ ہیں ان میں سے پہلے ایسے کہ جن کے حالات بیان کیے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے، اور ان میں بعض ایسے ہیں جن کے نہیں بیان کیے حالات ہم نے تم سے. اور نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں کہ لائے کوئی معجزہ بغیر اللہ کی مرضی کے. پھر جب آ جاتا ہے اللہ کا حکم تو کر دیا جاتا ہے فیصلہ حق اور سچائی کے مطابق، اور پڑ جاتے ہیں خسارے میں اس وقت حق سے انکار کرنے والے لوگ. جو لوگ حق سے انکار کرنے والے ہیں وہ پھر خسارے میں پڑ جاتے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ہم نے کچھ رسولوں کو یہاں پر تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات بھی بیان کیے ہیں اس قرآن مجید فرقان حمید میں، اور کچھ کا نہیں بھی کیا ہے. تو یہاں سے بھی بات پتہ چل جاتی ہے کہ تمام رسولوں یا نبیوں کا تذکرہ اس قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ 1 لاکھ سے اوپر 1,40,000 یا جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا تذکرہ تو نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ہم نے چند کا تذکرہ کیا ہے، کچھ کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ کسی کی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کوئی معجزہ، بلکہ یہ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. اللہ جس کو چاہے جو معجزہ دے، نبی کو بھیجے. تو اس طرح یہ بات بھی یہاں ثابت کر دی اور بتا دی. تو آج ہم کر رہے ہیں 77 سے 81 تک، 77 سے 81. تو آئیے 79 پڑھتے ہیں. ابھی ہم نے 78 پڑھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. آئیے 79 کو پڑھتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون. اللہ وہی ہستی ہے جس نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں تمہارے لیے چوپائے تاکہ تم سوار ہو جاؤ ان پر، اور ان میں سے کچھ پر اور کچھ وہ ہیں جن کو تم کھاتے ہو. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں کس طرح تمہارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، چوپائے پیدا کیے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو، جو حلال قرار دیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان چوپاؤں میں سے بہت سے فائدے ہیں،
اور یہ اس لیے بھی ہیں تاکہ پہنچو تم ان چوپایوں پر سوار ہو کر اپنی حاجات یعنی مقاصد تک جو تمہارے سینوں میں ہیں، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار ہو جاؤ، لد جاؤ، سامان تجارت لیے ہوئے پھرتے رہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ہم نے ہی چوپائے پیدا کیے ہیں، ہم نے ہی یہ تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، اور اس سے تم سامان تجارت لے کر ادھر ادھر پھرتے رہو اور اپنی زندگی کو گزارو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ فَأَيَّ تجدید ہے، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور دکھاتا ہے اللہ اپنی نشانیاں تم کو، تو کن کن نشانیوں کا اللہ کی انکار کرتے رہو گے تم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس طرح آج ہم نے 81 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔